بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن إسحاق ابن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك والجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ منك إلا إليك أو أؤمن بكتابك وبرسولك فإن مات من ليلته دخل الجنة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث رافع بن خديج. اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جہاں سوتا ہے وہاں پر لکھ کر لگائے. جس دعا کو آپ کو سوتے وقت پڑھنے کا کیا بننا ہے؟ عادی بننا ہے. تو کیا کرنا اسے لکھ لے اور لکھ کر آپ جہاں سو رہے وہاں پر کہ آپ کی نظر پڑے اور آپ کیا کر سکے اس کو پڑھ سکے. تو آپ بار بار ایسا کرتے رہیں گے تو کچھ دنوں کے بعد وہ یاد ہو جائے گی اور یاد ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں. ہم نے ہمارے گھر میں ایسے ہی کیا, جگہ جگہ پر اسٹیکر لگا دیے. جس جگہ پر جو کام ہوتا ہے وہاں پر اس دعا کا اسٹیکر. تو اس سے کیا ہوا کہ سب گھر میں ہر ایک کو دعائیں کیا ہو گئی, یاد ہو گئی. لہذا آدمی کو اس کا اہتمام کرنے کیا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. تو یہ دعا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہے کہ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اضطجع احدكم على جنبه الايمن, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے دائیں پہلو پر سو جائے. یہ تو بھول ہی گئے موبائل وغیرہ آنے کے بعد. موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں. کوئی گانا سنتے ہوئے سوتا ہے, کوئی فلمیں دیکھتے ہوئے سوتا ہے, کوئی کرکٹ دیکھتے ہوئے سوتا ہے, کوئی کیا دیکھتے ہوئے سوتا ہے. تو یعنی کتنی بڑی بدقسمتی ہے انسان کے لیے کہ انسان الاعتبار بالخواتیم, اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. آپ اپنے دین کے آخری عمل کو جو دعا کے ساتھ کرنا چاہیے اس کے بجائے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. آدمی کو اپنا کم از کم دین کے آخر میں جب سوئے تو اس وقت تو آدمی کو دعا کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, سونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں متعدد دعائیں منقول ہیں. ان دعاؤں کا شروع میں آدمی تھوڑی سی محنت کرے تو پھر اس کے بعد انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بہرحال اس میں ہے اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں نے اپنی ذات تیرے حوالے کی, ووجہت وجہی الیک, اور میں نے اپنی توجہ تیرے ہی طرف مرکوز کی, والجأت ظہری الیک, اور میں اپنے معاملے کو تیرے ہی دربار میں پیش کرتا ہوں, اور وفوضت امری الیک, اور میں نے اپنا سب کچھ تجھے سپرد کیا, لا ملجأ منک الا الیک, تیرے علاوہ اور کوئی ماوا اور ملجا نہیں. اؤمن بکتابک, میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور تیرے رسول پر بھی ایمان لاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی دعا کو پڑھ کر وہ سویا اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اس دنیا سے چل بھی بسا, دخل الجنہ, تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے. چھوٹا سا عمل اور جس کے لیے انسان کو پوری زندگی محنت کرنی پڑتی ہے وہ اس کا نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے. یعنی آدمی کو سیدھا جنت کیا ہو جاتی ہے, مل جاتی ہے. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور. آگے فرماتے ہیں امام ترمذی هذا حدیث حسن غریب, یہ حدیث حسن اور غریب ہے من هذا الوجه, اس طریق سے جس میں حضرت رافع بن خدیج کے سند کے ساتھ جو منقول ہے. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حضرت انس بن مالک
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھنے کا معمول تھا آپ کا، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی طعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جو ہمارے لیے ہر برائی سے کافی ہو گیا، وہ آوانا، اور جس نے ہمارے لیے سونے کا اچھا انتظام کیا، اور جس نے ہمارے لیے سونے کا اچھا انتظام کیا۔ فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جنہیں کوئی بچانے والا نہیں، برائیوں سے کوئی بچانے والا، شر اور تکلیف سے کوئی انہیں بچانے والا نہیں، وَلَا مُؤْوِيَ، اور ان کے لیے سونے کے لیے اچھی جگہ بھی نہیں۔ کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ سے اپنے آپ کو منسلک نہیں کیا ہے، تو ان کا کوئی کافی نہیں، ان کو شر اور برائیوں سے کوئی بچانے والا نہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پاس بستر بھی نہیں، ان کے پاس پلنگ بھی نہیں، ان کے پاس گھر بھی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں راتوں میں سفر کرو تو کبھی کوئی آدمی پل کے نیچے سوتا ہے، کبھی کوئی آدمی سڑکوں کے بیچ میں کنارے پر سوتا ہے، کبھی کوئی دکان کے شٹر کے پاس سوتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے کم از کم اچھا سونا نصیب فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر میں ان دعاؤں کے پڑھنے سے، معانی کے استحضار کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو تشکر پیدا ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں اللہ یہ ملا، دوسرے کو تو یہ بھی نہیں ملا۔ تو کم از کم آدمی کے اندر میں اس نعمت کی قدردانی کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہے۔ باب منه وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابو معاوية عن الوصافي عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يأوي الى فراشه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا۔ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن الوليد الوصافي۔ امام ترمذی اپنے شیخ صالح بن عبداللہ سے، اور وہ ابو معاویہ الوصافی سے، اور وہ عطیہ سے، اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال حین یأوی الی فراشہ، کہ جو کوئی آدمی جب اپنے بستر پر آئے اور ان کلمات کو پڑھ دیا کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، 1 2 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھے تو یاد ہو جائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جو کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے، القیوم، پورے کائنات کے نظام کو جو تھامے ہوئے ہیں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں اسی سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ دونوں کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھے تو فرماتے ہیں حضور کہ غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر کتنا بڑا سمندر ہے دنیا میں، سمندر کتنا ہے؟ پڑھ کے آیا نا صاحب، 76% دنیا میں سمندر ہے، تری جس کو کہتے ہیں، کھانے والی تری نہیں، یعنی سمندر اور پانی ہے، اور 74% دنیا کے اندر میں خشکی ہے، تو خشکی کے مقابلے والا تری ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ پورے سمندر کے اندر میں جتنا زبد، اس کے اوپر جتنے فیس اور جتنی چیزیں آتے ہیں، کہا اس کے برابر بھی اگر گناہ ہے، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ سب گناہ معاف کر دے۔ 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ اب اس میں کون سی کائنات ٹوٹ جاتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتا۔ تو اس کے لیے 2 چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں، ایک تو گناہ سے بچنا پڑتا ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو اچھی عادت بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت بھی کرنی پڑتی ہے کہ آدمی محنت کرے،
کہ سبق پڑھ لیا، اب اس کو لکھے اور لکھنے کے بعد اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھنے کا عادی بنائے. جیسے آدمی بیڑی سگریٹ اور تمباکو وغیرہ جب کھانا شروع کرتا ہے تو شروع میں تو تھوڑے اچھا لگتا ہے، شروع میں تو عجیب سا لگتا ہے. کسی غلط دوست کی صحبت میں گیا اور اس نے ذرا چکنی کتنا خراب ہے، ارے بہت اچھا ہے، تو پہلی بار کھانے اس لیے ایسا لگ رہا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد کیا بن جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے. تو جب غلط چیز کی عادت کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے تو اچھی چیز ہے جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، تو اس کے لیے زیادہ محنت لگتی ہے. کیوں کہ وہاں پر تو شیطان پشنگ کرتا ہے. ارے اچھا لگتا ہے، تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تیرا ذوق اچھا نہیں ہے، ذرا دیکھ اچھے سے، ذرا دیکھ دماغ دوڑا برابر، اچھا ہے وہ، ایسا کر کے شیطان. اور یہاں پر شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو اپنے آپ کو عادی بنائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 مرتبہ جب بھی اپنے بستر پر آئے اسے پڑھ لے. کہا اگر اس کے گناہ عدد ورق الشجر، زمین پر پائے جانے والے جتنے درخت ہیں اس کے پتے کے برابر ہو تو بھی اللہ معاف کر دے. کتنے گناہ، زمین پر کتنے درخت ہوں گے؟ کروڑوں اربوں ہوں گے. اس کے پتے کتنے ہوں گے؟ لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ وہ اسے جانتا. کہ اس کے برابر بھی اگر مان لو کہ گناہ ہے تو بھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. آگے فرماتے وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، اگر ریگستان میں پائے جانے والے ریت کے ذرات کے برابر ہو تو بھی معاف کر دے. کتنے ذرات ہوں گے؟ لا يعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا، دنیا میں کوئی گن بھی نہیں سکتا. کہا اتنے بھی گناہ ہوں گے تو بھی اللہ معاف کر دے. کتنا سستا سودا ہے. وَإِن كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا، دنیا کی گنتی بن کے برابر بھی ہوں گے. یہ دنیا کے جتنے دن، کب سے دنیا بنی ہے، کب تک دنیا رہے گی، اس کے بارے میں بھی لا يعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. کہا تب بھی، کہنے کا مطلب یہ کتنے بھی گناہ رہے، اگر آپ نے بستر پر آ کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو آپ یوں سمجھو کہ اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں. اب وہ ہمارے محدثین تفسیر کرتے ہیں کہ وہ صغیرہ ہوں گے، وہ کبیرہ ہوں گے، وہ ایک الگ بات ہے. اللہ دل سے پڑھیں گے تو اللہ کبیرہ بھی معاف کر دے گا. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں. لیکن وہ اس وجہ سے ہمارے محدثین اور ہمارے علماء کو بھی تشریح کرنی پڑتی ہے تاکہ آدمی گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرے. ورنہ ہر جگہ پر ہر چیز کو شامل کر دے تو آدمی شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتا رہے اور کہے کہ رات میں پڑھ لینے کا، دن میں جو کرنے کا وہ کر لینے کا. ایسا نہیں، آدمی کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی، اس کے بعد بھی اگر ہو جاوے اور اس طرح سے دعا پڑھ لے تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تو یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے. کہا بھی کر لینا، ایسے بھی رات میں پڑھتا ہے نا دعا تو معاف ہو جائے گا. تو یہ سمجھ کر کبھی گناہ نہیں کرنا آدمی کو کہ کچھ رات میں تو مست فارمولا نسخہ مل گیا ہے تو ایک دم شارٹ کٹ میں کچھ بھی کرو دن میں رات میں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہوگی، کہاں سے پڑے گا؟ اور توفیق اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ توفیق کب ہوتی ہے؟ جب گناہوں سے آدمی کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے. بچنے کی کوشش کے بعد بھی اگر ہو جاوے تو پھر اللہ رب العزت کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. لیکن آدمی سامنے چل کر اپنا مائنڈ بنا کر گناہ کرے، اللہ غفور الرحیم ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو ایسے بھی کہتا ہے، اللہ بابا اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، بولے آؤ معاف کر دے گا نا، کر لینا، ایک آدھ گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. ایسا کر کر انسان کو چسکا دلاتا ہے، گناہ کا شوق ڈالتا ہے، گناہ چکھاتا ہے انسان، اور پھر اس کے بعد وہ گناہوں کے دلدل میں کیا کرتا ہے؟ پھنساتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہے ہی شیطان. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن الوليد الوصافي.
باب منه. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وضع يده تحت راسه ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث او يوم تجمع عبادك. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بیان کر رہے ہیں. امام ترمذی ابن ابی عمر سے اپنے شیخ سے اور وہ سفیان ابن عبد الملک ابن عمیر سے اور وہ ربعی ابن حراش سے اور وہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند کا ارادہ کرتے تو وضع یدہ تحت رأسہ کہ اپنے سر کو ہاتھ پر رکھ دیتے, یعنی اس طریقے سے آپ سوتے تھے. حضور کے سونے کا طریقہ بتایا. میں نے کہا نا چھوٹے بچے کو جتنی چیزیں سکھائی جاتی ہے اس سے زیادہ حضور نے سکھایا, کیسے سونے کا وہ بھی سکھایا. تو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے ہے کہ آدمی جب سوئے تو سوتے وقت الٹا لیٹنا یہ بھی صحیح مکروہ ہے, اور چت لیٹنا بغیر بیماری کے یہ بھی درست نہیں ہے. کہا کہ آدمی کس طرف, سیدھے ہاتھ کی طرف اس کو نیچے رکھ کر آدمی سوئے. کیوں؟ آج کی سائنس نے عجیب تحقیق پیش کی. کہا کہ اگر آدمی سیدھے ہاتھ پر اس طریقے سے پہلو سے سوتا ہے تو انسان کا جو دل ہے یہ دل یہاں پر ہے, تو یہ ایسے لٹکتا ہے, اس طریقے سے لٹکتا ہے. کچھ حادثہ یا کوئی چیز ہوئی تو آدمی جلدی سے اٹھ سکتا ہے, لیکن اگر آدمی ایسے سوتا ہے بائیں پہلو پر تو یہ دل بھی اس کو سپورٹ مل جاتا ہے, اس کو ٹیک مل جاتی ہے, تو یہ بھی سو جاتا ہے. تو پھر کچھ حادثہ یا کوئی چیز ہوئی تو انسان اتنی گہری نیند میں ہوتا ہے کہ جلدی اٹھتا ہی نہیں. حضور تو صرف یہ کہہ کر چلے گئے, لیکن سائنٹیفک ریسرچ نے جب تحقیق کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سیدھے پہلو پر کیا کرے, سوئے. الٹے پہلو پر نہ سوئے, بائیں پہلو پر نہ سوئے. بائیں پہلو پر سونے سے بہت زیادہ گہری نیند آتی ہے, اور کسی بھی حادثے کے وقت انسان کے جلدی سے اٹھنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے کو یہاں پر بیان کیا گیا. حضور کیا پڑھتے تھے؟ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. اللہم قینی عذابک, اے اللہ مجھے تیرے عذاب سے بچا اس دن جس دن تو بندوں کو قبروں سے اٹھائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دو الفاظ کے ساتھ ہے. بعض روایت میں ہے تجمع اور بعض روایت میں ہے تبعث عبادک. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا اسحاق بن منصور عن ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق عن ابيه عن ابي اسحاق عن ابي برده عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل يمينه عند المنام ثم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ابو قریب سے اس روایت کو, اور وہ اسحاق بن منصور اور وہ ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ ابو اسحاق سے عن ابی ہریرہ عن ابی بردہ اور وہ ابو بردہ سے اور وہ حضرت ابو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کان یتوسد یمینہ عند المنام, وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو تکیہ بناتے تھے سوتے وقت. سمجھ میں آئی بات؟ سیدھے ہاتھ کو تکیہ بنانے کا مطلب اس کے اوپر آپ اپنا رخسار مبارک رکھ کر کیا کرتے تھے, اس طریقے سے سوتے تھے. ثم یقول, اور پھر یہ کلمات کہتے تھے رب قینی عذابک, اے میرے پروردگار جو قیامت کے دن جب تو بندوں کو اپنی ان کی قبروں سے اٹھائے گا مجھے تیرے عذاب سے بچا. کیوں؟ اس لیے کہ نیند کے بارے میں آتا ہے النوم اخت الموت, نیند یہ موت کی بہن ہے. تو آدمی سو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً وہ مر جاتا ہے, شبہ موت ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر کہا اس موقع پر یاد کرو قبر کو, جہاں پر یہاں تو 6-8 گھنٹے سونا ہے لیکن وہاں تو قبر میں اور لمبا سونا ہے. تو کہا وہ قبر کی زندگی میں سوئے گا
اور اس کے بعد اٹھے گا. کہا کہ یہاں تو اٹھنے کے بعد چائے وائے بھی مل جائے گی, وہاں تو چائے بھی نہیں ملنے والی. وہاں تو اٹھنے کے بعد سر کے اوپر سورج ہوگا ایک بارش. تو کتنی بری حال ہوگی. کہا کہ اللہ اس تو یعنی ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی مناسبت سے کیا کس چیز کو یاد کرنا چاہے ویسی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں نے کہا کہ محمد الغزالی, یہ ہمارے ایک ہے امام غزالی اور ایک ہے محمد الغزالی. تو محمد الغزالی بڑا اچھا ادیب گزرے ہیں, مصر کے بہت بڑے. انہوں نے کتاب لکھی ہے فن الذکر والدعاء. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادعیہ مبارکہ کا جائزہ لیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور کی دعائیں بھی معجزہ ہے. حضور کی دعائیں بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے. کہا کہ عجیب, ایسی دعا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ کسی انسان کے بس میں ہی نہیں کہ ایسی دعا بنا سکے. اتنے مختصر الفاظ میں, اتنے جامع موقع کی مناسبت سے ہر موقع پر ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اس کو میں کسی معجزے سے کم نہیں سمجھتا. کیونکہ وہ عربی زبان کے بڑے ماہر تھے, ان کی زبان اپنی عربی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بے مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس سے امت نے پہلو تری اختیار کر رکھی ہے. اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کی قدردانی کی اور اس سے اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے.